سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج آزاد کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور نارملی فیاض الحسن چوہان صاحب ہفتے میں 2 دفعہ آتے ہیں، لیکن آج اسپیشلی تیسری دفعہ آئے ہیں کیونکہ کل ہی ہمارے شو میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی تھی اور آج وہ بات پوری ہو گئی۔ کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمارے شو میں بولا تھا کہ عمران خان کا جو اگلا کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پشاور سے کوئی نیا ایجنڈا اپنا لانچ کریں گے پاکستان کے خلاف اور ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے اوپر فیاض بھائی سے بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں یہ کس بنیاد پر جو ہے پاکستانی فوج کے خلاف ہی پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے، یہ بھی ہم فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی کل جو آپ نے بات کی وہی بات آج سچ ثابت ہوگی، بلکہ اس کے چند گھنٹے بعد عمران خان کی ٹویٹ بھی آ گئی۔ عمران خان نے بات بھی کر دی کہ ہم سول نافرمانی کریں گے اور انٹرنیٹ کاٹ دیں گے اور بل نہیں دیں گے اور ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے۔ خیر ویسے انٹرنیٹ کاٹ دیں تو ویسے ہی فتنہ مک جاتا ہے، لیکن یہ جو پورے کا پورا سینیریو تھا آپ کو کیسے پتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 3 سال پہلے یہ پوری کمپین جب سٹارٹ ہوئی تھی تو آہستہ 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 ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ جب اس نے ستمبر اکتوبر میں تقریر کرتے ہوئے 2021 میں کہا تھا کہ اگر تم مجھے نکالو گے اقتدار سے تو میں تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اس کے معاملات سارے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے تھے کہ جناب جب آپ کو نکالا جائے گا، نکالنے سے پہلے ہم آپ کو پاپولر کریں گے، ہم آپ کا ایک انٹرویو لیں گے اپنا نمائندہ بھیج کے، آپ نے اس کو امریکہ کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہے، ہم کوئی غلام ہے کہنا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم آپ کو پاپولر کریں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار سے نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے، پھر آپ نے ہمارے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا ہے، اور وہ ایجنڈا نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، وہ پاکستان کو توڑنے کا ایجنڈا تھا۔ پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاک فوج تھی کہ جو پاکستان کی بائنڈنگ اور پاکستان کو یونائٹ کرنے کے حوالے سے ایک بنیادی ٹول تھی۔ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی، اور پھر اربوں ڈالر لگا کر پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم دیکھ چکی فوج کے خلاف ان کے جھوٹ، فراڈ، فریب، مکر، ہر قسم کا حرام پورا کر کے انہوں نے جس طریقے سے پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلائی، اس کا ایجنڈا سمجھ آ گیا تھا۔ پھر 9 مئی کو تو بالکل تشت اسباب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نا آخری کارڈ ہم نے کل پروگرام کیا، اور میرے پروگرام کے بعد اور آپ کے پروگرام کے بعد بڑے بڑے یوٹیوبرز نے جناب یہ والی پریڈکشن جناب وہ ہلکے پھلکے انداز میں کرنے کی کوشش کی رات 9 بجے 10 بجے 11 بجے کے شو میں۔ بھائی اس کا آخری کارڈ یہی تھا کہ میں کے پی کے کی عوام کو پاکستان سے علیحدہ، ریاست سے علیحدہ، ریاست سے ٹکراؤ کا جناب پالیسی دوں گا۔ وہ اس نے کل دے دی اپنی طرف سے۔ اس نے رکھا پشاور کا جلسہ 12 تاریخ کو، پشاور میں یہ اعلان کرے گا سول نافرمانی کا۔ اس کو پتہ ہے 3 سالوں کے اندر اس نے جج کر لیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی ایجنسیوں نے بھی اس کو فیڈ بیک دے دی کہ نہ پنجاب تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، نہ سندھ چلنے کو تیار ہے، نہ بلوچستان۔ کے پی کے اندر تمہاری حکومت ہے، اور جو حکومت دلوائی گئی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ پری پلانڈ عالمی ایجنڈے کے تحت ان کو وہاں پہ حکومت دلوائی گئی۔ میں مولانا فضل الرحمان کے اس نیریٹو کو اون کروں گا کہ پری پلانڈ، یہ آپ نے اپنے جو انٹرو کے اندر جنرلوں کی بات کی نا سابق، اس میں جنرل فیض حمید نیٹ ورک، سابق جنرل فوج کے اندر جناب ایک پورا ایک گروہ، اور پیچھے جناب آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ۔ ایجنڈا یہ تھا کہ ان کو حکومت ملے گی، طاقت اختیار ان کے پاس ہوگا، پھر رج کے نقد کوکے کے اوپر پاکستان کو توڑنے کے لیے، پختونستان کا نعرہ دینے کے لیے، پختونوں کو متنفر کرنے کے لیے، کے پی کے کی عوام کو متنفر کرنے کے لیے ہم اپنا پورا رول پلے کریں گے، جو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں 8 فروری سے لے کے اب تک۔ اب اس نے سول نافرمانی کا اعلان کرنا ہے پشاور میں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ میری پریڈکشن لکھ رہے ہیں، جس دن اس نے سول نافرمانی کا اعلان کرنا ہے شاہ محمود قریشی نے پارٹی چھوڑ دینی ہے۔ ٹھیک، جس دن اس نے سول نافرمانی کا اعلان کرنا ہے اعجاز چودھری نے پارٹی چھوڑ دینی ہے۔
ٹھیک. جس دن اس نے سول نافرمانی کا اعلان کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے پارٹی چھوڑ دینی ہے, اور ایک لمبی فہرست آئے گی. اور سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے, آپ کی آدھی کے پی کے کی قیادت پی ٹی آئی چھوڑ دے گی. یہ ایک چیز. اگلی صورت, صحیح. اب اس نے کیوں رکھا پشاور سول نافرمانی کے اعلان کے حوالے سے؟ اسے پتا ہے کہ میں نے پونے تین سال لگا کے فوج کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے. کے پی کے کی عوام کو پچھلے 8-9 مہینوں میں 10 مہینوں میں خصوصاً حکومت بننے کے بعد 8 فروری کے بعد مسلسل ریاست فوج حکومت سے ٹکرا کے وفاقی حکومت سے میں نے ان کے دلوں کے اندر ایسے نیگیٹو جذبات فوج اور ریاست کے خلاف پیدا کر دی ہے. جب میں وہاں کے جلسے کے اندر اعلان کروں گا سول نافرمانی کی, تو 100 میں سے 40 بندہ جو وہاں پہ موجود ہوگا وہ جذبات اور فرتے جذبات سے ملغوب ہو کر, اس کا شکار ہو کر وہ میری سول نافرمانی کی تحریک کو آن کر لے گا. ادھر جو موجود 5,000 ہو, 10,000 ہو, 15,000 ہو, 20,000 ہو, اور پھر میں ان کو استعمال کر کے, اور پیچھے ان کے جو ہینڈلرز ہیں موساد, را اور مغربی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز, وہ پھر ان سارے لوگوں کے جذبات کو مزید ایکسلریٹ کر کے ریاست اور فوج کے خلاف اس کو بڑھاوا دیں گے. یہ ہے بھائی جان ساری کہانی. لیکن اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, جب پشاور کے اندر اس نے اعلان کرنا ہے, اس نے اپنی زندگی کے اندر اتنی ذلت, رسوائی, جگہسائی اور سیاسی بے حیائی نہیں کمائی ہوگی جتنا یہ اس دن کمائے گا اعلان کر کے انشاءاللہ. اچھا فیاض بھائی, میں زندگی میں کافی ریٹائرڈ جرنیلوں سے ملا ہوں, اور مجھے اتنی سمجھ ہے کہ ہمارے فوج کے جو جرنیل ہوتے ہیں ان کو پوری سچویشن کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کوئی نالائق آدمی جرنیل کے عہدے تک نہیں پہنچتا. آبویسلی انہوں نے اتنے ٹیسٹ اور اتنا کچھ کیا ہوتا ہے. اس سب کے باوجود بھی ہمیں کچھ جرنیل ایسے ہیں آج کے دور میں جو کہ کھل کے تحریک انصاف کی اس فوج سے جو بغض ہے اور ملک کے خلاف جو سازش ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ میں نام بھی لیتا ہوں, یہ جنرل طارق خان ہے, یہ امجد شعیب ہیں, نعیم خالد لودھی ہیں. تو ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا کہ یہ جنسا فتنے کے ساتھ کھڑے ہیں, جان بوجھ کے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جس نے ان کو عزت دی, جس کی وجہ سے نام بنایا, اسی کو ہی توڑنے میں لگے. دیکھیں, بنیادی طور پر یہ تینوں کے تینوں ایک مخصوص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, یا ان کا تعلق ہے یا ان کی ڈوریاں اس مخصوص گروہ سے چلائی جا رہی ہیں. جنرل فیض حمید کے سر صدقے یہ سارے کے سارے اکاموڈیٹ ہوئے ہیں. ساروں نے کروڑوں روپے کی دہاڑیاں, اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. امجد شعیب صاحب جناب میرے لیے بزرگ ہیں, لیکن انتہائی مکروہ کریکٹر بن چکے ہیں میری نظروں میں. اب مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے 22 مئی پچھلے سال پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا, تو مجھے ان کا میسج آیا, کیونکہ پچھلے 8-9 سال سے ہم اکٹھے ٹاک شوز کرتے تھے ٹی وی چینلز میں, تو ان سے ایک تعلق بھی بن گیا تھا. مجھے ان کا میسج آیا کہ یو آر ناٹ اے گڈ پولیٹیکل ورکر. میں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, میں نے ان کو دوبارہ میسج کیا. میں نے ایک میسج کیا, اس کا جواب میں نے کہا یو آر ناٹ اے گڈ سولجر. میں نے ایسی شٹ اپ کال دی, میں نے کہا تم تو سولجر ہی سچے نہیں ہو, اصلی نہیں ہو, نسلی نہیں ہو. جس ادارے نے تمہیں عزت دی, جس ادارے نے تمہارے جیسے گوف اور ڈنگر کو جنرلی تک پہنچایا, تم اس کے نہیں ہوئے, تو تم پاکستان کے کیا ہوئے؟ دوبارہ مڑ اس نے مجھے کبھی میسج نہیں کیا جنرل امجد شعیب نے. اس امجد شعیب کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ اٹلانٹکا نام کی کوئی جو ہے نا ایک یوٹیوب چینل بنا کے دیا تھا فیض حمید نے. اچھا اچھا, جنرل فیض حمید نے اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا جنرل امجد شعیب کو. ادھر بیٹھ کے یہ لوگوں کے دماغ کی دہی بناتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے بھی بنائی. ٹھیک ہے, اور ادھر سے پیسے کماتے تھے پورا ایک. اچھا, پھر ان کو لولی پاپ دیا ہوا تھا ابھی بانی تحریک انصاف نے اور فیض حمید نے کہ اب ہماری حکومت آئے گی تو ہم جناب آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنائیں گے. یار اس نیشنل ایڈوائزری
کونسل کی چیئرمینی اور ہیڈ بننے کے پیچھے انہوں نے اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی سونی دھرتی کے ساتھ، فیاض بھائی باری طریقے انصاف جو یہ وعدہ ہے جنرل صاحب کے ساتھ، کیا اس وعدے کو پورا کریں گے یا نہیں؟ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھتوں دے لارے تے سدا رے کمارے، ٹھیک ہے نا، پھتوں دے لارے تے سدا رے کمارے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آ گیا جنرل نعیم خالد لودھی، جی جی چاچا خام خواہ، جی جی، ان کو بخار چڑھا جناب فوج اور بانی تحریک انصاف کے درمیان میڈیشن، ٹھیک ہے جی، آربیٹریشن، مصالحت. یہ کوئی آج سے کوئی 8-10 ماہ پہلے کی بات ہے یا سال پہلے کی بات ہے. یہ ایوی چاچا خام خواہ بن کے ٹاک شوز کرنا شروع ہو گئے، پوڈ کاسٹ کرنا شروع ہو گئے، یوٹیوب پہ انٹرویو دینا شروع ہو گئے. صلح کرواؤں گا، ٹھیک ہے جی. علیمہ خان کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف نے چھتروں کی مالا جو نا وہ بھجوائی علیمہ خان کے ذریعے سے، اور علیمہ خان نے ایک دن جیل سے باہر آ کے نا ایک ٹکے آنے کی نہیں چھوڑی نعیم خالد لودھی کی. اس نے کہا who the hell are you؟ اور تم ہوتے کون ہو ذرا بانی تحریک انصاف کی فوج سے ذرا، اور تم کہتے ہو کہ ہاں جی پہلے آپ کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی. شٹ اپ. بانی تحریک انصاف نے اندر سے میسج بھیجا کہ اپنی اوقات میں رہو، اپنے دائرہ کار میں رہو، اپنے ڈومین میں رہو، اپنی حیثیت اور اپنے پجامے میں رہو، اپنی نکر میں رہو. ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی. تیسرا آ گیا آپ کا طارق خان عیاش، اور پھر یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سوات کے اندر، سوات کا بچر جو ہے نا یہ مشہور ہے، وہاں جو آپریشن اور پھر وہاں پہ جو نیگیٹو طریقے سے جو بیہیو کیا، آج تک سوات کے اندر فوج سے اگر کوئی نفرت کوئی ہے ان کے دور کی، بالکل ان کی وجہ سے، بالکل ایسی. یہ کریکٹر ہے. اور یہ صرف 3 نہیں ہے فرحان بھائی، یہ سابق جنرلوں کا پورا گروہ، سابق فوجی افسروں کا. میرا دعویٰ ہے تجربے کی بنیاد پہ 10 اپریل 2022 سے لے کے آج 6 دسمبر 2024 تک اس بانی تحریک انصاف اور اس نقدہ کوکا اور اس جھوٹوں کے آئی جی اور اس صہیونی طاقتوں کے مہرے اور ایجنٹ کی تحریک کو جتنا بڑھاوا سابق فوجی افسروں اور جنرلوں نے دیا ہے اتنا سول نے نہیں دیا. اچھا فیاض بھائی، یہ تو آج آپ نے کافی گھنونے انکشافات کر دیے ہیں. اب جاتے جاتے ایک آخری سوال. کل آپ نے بولا کہ عمران ریاض جو ہے وہ گنڈا پور کے خلاف نہیں بولے گا، تو کل ہم نے بڑا اسے بار بار چیلنج بھی کیا، لیکن وہ ابھی تک گنڈا پور کے خلاف نہیں بول رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کبھی بھی نہیں بولے گا؟ یار اس غلیظ اعظم کے اوپر کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ یہ وہ غلیظ اعظم ہے کہ جس نے 26 تاریخ کے آپریشن کے حوالے سے ایک فیک بلیو ایریا کی سڑک کی تصویر لگائی، خون و خون 3 دن اس کے اکاؤنٹس پہ لگی رہی. چوتھے دن جب اس کو سمجھ آ گئی کہ یار پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ فیک ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہے، تو نیچے اس نے فیک لکھ کے پتلی گلی سے نکل گیا. سر بے غیرتوں کا آئی جی ہے، ڈالرز کمانے کے لیے. وہ لالچی آدمی اور گھٹیا آدمی، دیکھیں وہ ٹکر کے لوگ ہیں، وہ لالچی اور گھٹیا لوگوں ڈالرز کمانے کے لیے. لیکن میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں ایک میسج دوں گا. جی جی، سونی دھرتی کی عزت اور وقار کو ڈیمیج کرنے کے لیے کوئی سابق جنرل ہو، کوئی حاضر سروس، کوئی پاکستان کی بڑی سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھنے والا ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی عدالت کا اہلکار ہو، ایک بات کان کھول کے سن لے. بینگ اے پاکستانی، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اور آخر میں ایک سوال میں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب جو یوٹیوب پر بیٹھ کر سارا دن پاک فوج کو گالیاں نکالتے ہیں اور کروڑوں ڈالر کماتے ہیں اور سب ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑے دلیر ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا ایک دفعہ جو گنڈا پور صاحب نے آپ کی والدہ اور آپ کے گھر والوں کے متعلق بکواس کی ہے اس کے اوپر بھی جواب دے کر دکھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں. آزاد کاسٹ میں ہم آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.